90 برس انتظار کر لیں گے، یہی ٹپک جائے گی 60 میں. اور اگر 20-30 کے بعد تو 20 برس کے بعد تو شادی ہوتی ہے، تو 90 برس کہاں، 120 برس کس کی عمر، بڑھاپے میں وہ نکاح کر کے کیا کرے. اعوذ باللہ. ایسے بھی یہ فقہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں فقہ ہے. اعوذ باللہ، یہ فقہ نہیں ہے، یہ حماقت ہے. سمجھ رہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ 4 برس تک وہ انتظار کرے. کتنے؟ 4 برس تک وہ انتظار کرے گی. اگر اس کا شوہر لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو قاضی وقت اس کا دوسرا نکاح کہیں پڑھا دے گا. کیا سارے انبیاء علیہ السلام اسی یعنی امی یعنی ان پڑھ تھے؟ براہ کرم قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. کیا سارے انبیاء علیہ السلام امی یعنی ان پڑھ تھے؟ واللہ مجھے اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہے، سارے نبیوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. سارے نبیوں کے بارے میں مجھے علم نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ کو علم ہے تو بتائیں. جلدی جلدی میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ قرآن حفظ کرنے والے کے بارے میں بہت ایک صاحب نے کہا تصویر اتارنا کیسا ہے. یہاں پر بڑے بڑے امیروں کی تصویریں لگی رہتی ہیں، کیا یادداشت یا پردیس میں ماں بہنوں کے پاس بھیجنے کے لیے اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے ہیں، حرام ہے. حدیث میں قرآن حفظ کرنے والے کے بارے میں بہت خوشخبریاں بیان ہوئی ہیں، مگر ایک حافظ قرآن ماں جس کو قرآن کی ایک آیت کا بھی ترجمہ معنی نہیں معلوم ہے، کیا ایسا حافظ امامت کرا سکتا ہے؟ بے شک کرا سکتا ہے. اگر اس کو آیت اور کا معنی نہیں معلوم ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے نا، تو بے شک وہ امامت کرا سکتا ہے، بھلے نا اس کو آیت کا معنی معلوم ہو. مرنے کے بعد روح پر عذاب ہوگا یا جسم پر ہوگا؟ تفصیل سے واضح ہے، تفصیل سے سننا ہے، میری کیسٹ سنیے. اس موضوع پر پورا خطاب مکمل میں نے دیا ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ عام ہے کہ روح آتما دنیا میں واپس آ جاتی ہے. یہ عقیدہ باطل ہے. خالی بیٹھنے سے بہتر ہے ایک سوال کا جواب دے دیں. فضائل اعمال جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ فضائل اعمال نہیں، یہ فضائح اعمال ہے. یہ جھوٹے اعمال ہیں جس کے اندر غلط سلط باتیں بیان کی گئی ہیں. میں نے ایک آدمی سے سنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے سیرت نبی میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر 2 نبوت کی مہریں لگی ہوئی تھیں. ان مہروں سے دیکھ سکتے تھے کہ کیا نبی کی پیٹھ پر نبوت کی مہریں تھیں. ہاں بے شک یہ 2 مہریں، یہ تو نہیں، ایک مہر کے بارے میں نے سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، ایک ہی ہے نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دائیں طرف کندھے کے پاس، دونوں کندھوں کے بیچ میں اتنی بڑی ایک سفید سی، جس کو ہمارے ہاں مسا کہتے ہیں نا، اسی کی طرح ایک زر تھی، وہ نبوت مہر تھی. وہ قرآن حدیث کی روشنی میں واضح فرمائیں. یہ صحیح ہے، لیکن 2 کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. حنیفی کے کیا معنی ہیں؟ حنیفی کے کیا معنی ہیں؟ حنیفہ کہتے ہیں، حنیف کہتے ہیں کہ غلط راہوں سے مڑ کر صحیح راہوں کی طرف مائل ہونے والا، اس کو حنیفی کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور حنفی کہتے ہیں جو امام نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، ہے نا، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ اور ان کی کنیت تھی ابو حنیفہ، یعنی حنیفہ کے باپ، ابا، ہے نا. تو جو ان کی بیٹی کی طرف منسوب ہیں انہیں حنفی کہا جاتا ہے. جو ان کی بیٹی کی طرف منسوب ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حنفی. امام صاحب کا نام ابو حنیفہ نہیں تھا، امام صاحب کا نام نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تھا. سمجھ؟ تو نعمانی نہیں ہے یہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی کی طرف منسوب. نسبت بھی ملی تو عورت کی، ان کو اللہ ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی اور پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تھی. ان کا پیٹ اور ان کا دماغ پھٹ گیا ہے مردودوں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے امام کعبے میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے تو کعبے سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے ماننے والے قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو ہم نے معاف کر دیا. استغفر اللہ. ایسے ہی یہ لوگ بھی ہیں. ارے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہو گئے ہے نا، تو اس میں کون سی فضیلت ہے بھائی؟ اس میں کون سی فضیلت ہے؟ مکہ افضل ہے کہ نہیں؟ حرم افضل ہے کہ نہیں؟ وہیں ابو جہل بھی پیدا ہو رہا ہے، ابو لہب بھی پیدا ہو رہا ہے، ابو طالب بھی پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی جگہ کے مقدس ہونے سے وہ شخصیت مقدس ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ کے برا ہونے سے وہ آدمی برا ہو جاتا ہے؟ بولو. اگر یہی فیصلہ کرنا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے اس میں. ہاں اللہ ہدایت دے سے لوگوں کو.
بہت لمبا انہوں نے لکھا ہے، اللہ ہدایت دے. یہ ذرا میں بعد میں ذرا چھوٹے چھوٹے ذرا چھوٹا سوال لکھا کرو یار، آپ لوگ تو پورا لیٹر. مکان، گورنمنٹ مکان پراپرٹی ٹیکس اور آمدنی پر چاہے آمدنی تنخواہ کی مد میں ہو یا پھر کاروبار کی صورت میں انکم ٹیکس لگاتے. کیا یہ ٹیکس سود کی رقم سے ادا کرنا جائز ہے؟ یہ ٹیکس دینا ہی جائز نہیں ہے. اب اگر زبردستی کر رہا ہے تو آپ اپنی حلال کمائی کیوں لگائیں گے؟ حرام خوروں کو حرام کھلا دو. لیکن پانی اونی کا بل نہیں، ٹیکسوس بل، ٹیلی فون بل، پانی بل، یہ تمام سڑک بل، یہ تمام سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں بھائی. لیکن دکان ہماری ہے، اس کو ٹیکس لینے کی کیا ہے بھائی؟ اس کے باپ کا ہے وہ. 5 سال کے لیے آیا مردود. چور، چور ہیں خبیث، سب سارے چور ہیں. نماز کے وقت اگر نیت زبان سے کی جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ یہ بدعت ہے میرے بھائی، بدعت ہے، غلط ہے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بدعت ہے. نماز کے دوران جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت ہاتھ کس جگہ رہنا چاہیے؟ ناف کے اوپر یا نیچے؟ کیونکہ میں سعودی عرب کے علماء کا لکھا ہوا ایک کتاب پڑھا، اس میں حضرت علی سے ثابت ہے اور ابو داؤد کی حدیث، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ روایت ضعیف ہے جو ناف کے نیچے والی ہے. صحیح حدیث یہ ہے کہ سینے کے اوپر باندھے. کیا امت محمدیہ کو کسی بھی امام کے مسلک پر چلنا صحیح ہے یا ضروری کہ ایک امام کو لے کر چلے؟ ہر امام کو مانو، سارے امام ہمارے امام ہیں، سارے امام، اور ایک امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جن کی بات ان سے ملتی ہے ان کی بات سر آنکھوں پہ، جن کی بات نہیں ملتی ہے اللہ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں معاف کرے. میں نے ایک سعودی عرب کی لکھی ہوئی ابن باز کے فتاوے بھی فوٹو رکھنا یا کھنچوانا حرام ہے، البتہ کہ پیغمبر بغیر ضرورت کے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تقریر ماشاءاللہ نہایت ہی اچھی ہے اور آپ کی آواز یا تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی پشت سے لوگ تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، پھر آپ ہمیں پروگرام میں ویڈیو کیسٹ کیوں کرتے ہو؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس کا جواب میں کئی مقام پر دے چکا ہوں اور کئی دفعہ میں نے دیا ہے کہ جہاں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ تقاریر کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں بنانا جائز ہیں، جہاں یہ آپ نے پڑھا وہیں آپ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی فتویٰ دیکھیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ لکھا کریں، پوری لکھیں. تو آپ ہمیں چھپا رہے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نے بھی پڑھا ہے، اس میں انہوں نے دینی کیسٹوں کے لیے حلال قرار دیا، جائز. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوٹوگرافی، تصویر بنوانا یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اصل حرام ہے. لیکن بوقت ضرورت، جیسا کہ لکھنے والے حضرت کی جیب میں اب ان کا اپنا فوٹو لگا ہوگا، نہیں لگا ہے، وہ یہاں آئے ہیں بغیر فوٹو کے نہیں آ سکتے. آپ کو روزی کمانے کے لیے حرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ گھر ہی پہ بیٹھے رہتے، اللہ وہیں روزی دیتا. آپ کہو گے ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور ضرورت بھی ایسی نہیں ہے وہاں بھی اللہ ہے، جو یہاں ہے وہاں بھی. ضرورت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں حرام کر کے. تو میرے عزیز یہ ضرورتیں، کسی حرام چیز کو ضرورت، جب المحظورات کیا ہے؟ المحظورات تبیح الضرورات. اسلام کا ایک عظیم اصول ہے کہ ضرورتیں حرام ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی. سمجھ رہے؟ ضرورت ہے تو پھر وہ جائز ہے، ضرورت تک جائز ہے، ضرورت نہیں ہے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ٹیپ ریکارڈ بھی ہوگا، کیسٹ سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گانے بجانے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ حلال ہے. میں کہتا ہوں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، میں دیتا ہوں دلیل. اگر آپ اس سے حرام چیزیں سنیں گے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ اس سے تلاوت سنیں گے، اخبارات سنیں گے، تقاریر سنیں گے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے. ایسے ہی اگر آپ ان ویڈیو کیسٹ سے اگر تقاریر سن رہے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر آپ اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ حرام. اور ایسے سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو اس میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، وہ دن رات ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہمارے لیے بھی جواز کے کوئی راستے مولوی صاحب نکال دیں. نہیں، وہ حرام ہے جو تم کر رہے ہو، معاف کیجئے گا، وہ حرام ہے، سراسر حرام ہے. لیکن وہ چیز جو ضرورت کے لیے ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے؟ کیا شب برات کے دن کوئی عبادت ضروری نہیں ہے؟ جیسا کہ شب برات کے دن کوئی عبادت ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سو جائیے تان کے، عبادت ہمیشہ کیجیے اللہ رب العزت کی. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کوئی کسی صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نہیں. جیسے کہ رات بھر تلاوت کرنا، رات میں
تنہائی میں قبرستان میں جانا صحیح ہے یا نہیں، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں۔ کسی بھی نماز میں رفع دین ضروری ہے، اگر ہم رفع دین نہیں کرتے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ کئی لاکھ مسلمان ہوں گے جو رفع دین نہیں کرتے، تو کیا ان